الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغالب وصاحب الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, मैंने कुरान करीम फुरक़ान हमीद के आखिरी पारे से सूरतुल लैल की चंद आयात तलावत की हैं और दरस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहदीस मुक़द्दसा तलावत की हैं। दुआ है कि रब ताला मुझसे आकार को इन तलावत शुदा आयात व हदीस के मुताल्लिक़ हक़ बात कहने की, सामीन और नाज़रीन को सुनने की, इसके बाद हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस्लामी एतबार से जो महीना
رواں دواں ہے، جمادی الثانی کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی آج 24 تاریخ ہے۔ 2 دن پہلے اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر انہی مبارک ہستی کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعی کروں گا۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کے بعد اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لائے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض مہاجرین ہیں، بعض انصار ہیں، اور بعض صحابہ بدری ہیں، اور بعض صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور بعض صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ پھر ان میں بعض صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کا اور تمام اہل بیت کا اور تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر کسی تفریق کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تردد کے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اس اعلان کے بعد سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لانے والی شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، اور ایمان لانے کے بعد گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، حالات جیسے بھی تھے، ناسازگار حالات تھے، اور ایسے حالات تھے کہ ایسے وقت میں ایمان لانا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
بلا جھجک بلا تردد ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت دعوت کی ہو گئی، تبلیغ کی ہو گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ابتداءً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے سرکردہ لوگ ایمان پر تیار کیے، کلمے پر تیار کیے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضر کیا، اور یہ لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ آگے چل کر جاری و ساری رہتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کا دکھ درد بھی رکھتے تھے جو ایمان لانے کے بعد، چونکہ کفار و مشرکین کے وہ غلام ہوتے تھے، اب غلامی کی حالت میں ایمان لانے کے بعد کفار و مشرکین کی طرف سے ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں، اذیتیں اٹھانی پڑتی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں برداشت نہیں تھی، اور اپنی خطیر رقم خرچ کر کے ان کو آزاد فرما دیتے تھے، جن میں مشہور شخصیت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور غلامی کے اندر ہیں، تو ان پر بھی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کر کے ان کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر، تو غلام اگر آزاد کرتا ہی ہے تو یہ بوڑھے غلام آزاد کرتا ہے، ضعیف غلام آزاد کرتا ہے، کمزور غلام آزاد کرتا ہے، یہ تجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اگر غلام ہی آزاد کرنے ہیں تو نوجوان اور طاقتور غلام آزاد کر، تاکہ کل ضرورت پڑنے پر وہ تیرے بازو بنے، تیری حفاظت کریں،
تیری مدد کریں تو قربان جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں والد کو کہتے ہیں کہ ابا جان، ان غلاموں کو آزاد کرنے کا صرف اور صرف میرا یہ مقصد ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میں تو رب کی رضا کے لیے اپنے پیسے روپیے خرچ کر کے ان کو آزاد کرتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست قرار دیا ہے۔ اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب آپ دونوں غار کے اندر تھے، غار سور کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے دوست کو یہ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرا نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار وصاحبہ علی الحوض، فرمایا ابو بکر صدیق آپ میرے غار سور کے بھی ساتھی ہیں اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں۔ حضرات محترم، اسی پر بس نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت دفعہ جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ امامت کا حکم دیا ہے۔ اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں مصلی کی ذمہ داریاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ڈالی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پریشان ہیں۔ بعض صحابہ تو اس قدر خاموش ہو گئے کہ ان سے بولا نہیں جاتا تھا، اور بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو سچ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائے؟
حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور بہادر صحابی وہ تیش میں آگے، جوش میں آگے، تلوار ہاتھ میں لے لی کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا۔ تو ایسے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو انتہائی حوصلے میں تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک میں جا کر دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد حجرے سے باہر آئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا شک و شبہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے بڑھ گئے، ہوش میں آگے صحابہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جیش اسامہ، لشکر اسامہ شام کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہ ملا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہوئے تو اب کیا تھا، کئی ایک لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کئی ایک مرتد ہو گئے، اور دوسری طرف مسلمہ کذاب جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ایسے حالات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر، لیکن ایسے میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ جیسی مضبوطی دکھا رہے ہیں۔ وہ لشکر جس کی تشکیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ارشاد فرمائی تھی، جیسے اسامہ، لشکر اسامہ، اس لشکر کو بھی روانہ کرنے کا حکم دے دیا کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا ہے، ابو بکر صدیق اس کو نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف مرتدین ہیں، دین سے پھر جانے والے ہیں، ان کے خلاف بھی اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد بلند کیا اور خود اونٹنی پر سوار ہو کر آگے چلنے کا ارادہ کیا۔ ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ کام ایسے حالات میں نہیں کر سکتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں،
منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ اونٹ تو زکوٰۃ میں دے رہا ہے لیکن رسی کا انکار کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کا اس کے خلاف بھی جہاد ہو۔ یعنی دین کے اندر اتنا فرق آ جائے، یہ ابو بکر صدیق کو یہ برداشت نہیں ہے۔ لشکر اسامہ کو بھی بھیجا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی لشکر بھیجا۔ جس طرف لشکر جاتا تھا وہ منکرین زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوتے تھے، تب ان کی جان چھوٹتی تھی۔ حضرات محترم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مبارک شخصیت ہیں، وہ افضل البشر ہیں۔ ایسی شخصیت کے بارے میں زبان دراز کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جو ایسے حالات میں جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ظالموں کے فتنے سے تنگ آ کر، اور وہ ظالم اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پر ہیں، 100 ننگی تلواروں کے سائے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت نکل کر جس شخصیت کے گھر پر پہنچے ہیں وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے دروازے پہ پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر آگے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ چلتے چلتے کتنا دشوار گزار سفر، کتنا مشقت والا سفر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر ٹھہر دیجئے، میں اندر جاتا ہوں، اندر صفائی وغیرہ غار کے اندر کرتا ہوں، کہیں کوئی مضر چیز آپ کو تکلیف میں نہ پہنچا دے۔ اندر جا کر غار کو صاف کیا اور غار کے اندر کئی ایک سوراخ تھے، تو اپنی چادر مبارک پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا اور جہاں 2 سوراخ رہ گئے تھے وہاں اپنے پاؤں مبارک جو ہے نا ان سوراخوں کے سامنے رکھ دیے۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اتنا نفع پہنچا ہے، کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جب ایمان لائے تو 40,000 درہم پاس تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین کے کاموں پر اور غلاموں کے آزاد کرنے پر یہ رقم خرچ کرتے چلے گئے، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو 5,000 درہم باقی۔
تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا جتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، دن قیامت میرا رب اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو وہ اللہ ایک موقع پہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔